جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہلکی سی ایک ریویژن، ہلکی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حرکات ثلاثہ یعنی کہ زبر، زیر اور پیش، یہ جو 3 حرکات آتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جن حروف پر حرکت آتی ہے انہیں محرک کہتے ہیں۔ محرک حروف کے نام کیا کیا ہیں ہم نے بات کی تھی۔ زبر کو کہا جاتا ہے فتحہ، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اسی طرح جس حرف پر زیر ہو، اور زیر کو ہم نے پڑھا تھا کہ کسرہ کہتے ہیں، تو جس حرف پر زیر ہو وہ مکسور کہلائے گا۔ ایسے ہی پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہو وہ مضموم کہلائے گا۔ تو یہ ہو گئے محرک حروف کے نام جو ہم نے پڑھے تھے۔ پھر ہم نے بات کی تھی حرکت کا متضاد۔ حرکت کا متضاد سکون ہے، جس کو جزم بھی کہتے ہیں، اور جس پر سکون آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں مادے کی۔ عربی میں یہ خاصیت ہے کہ ہر لفظ عربی کا وہ زیادہ تر 3 حروف، کچھ ایسے ہیں جو 4 حروف، اور کچھ ایسے ہیں جو 5 حروف سے بھی مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ہم ابھی 3 حروف کی بات کرتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ جن کے مادے میں، جن کے آخری جو روٹ ورڈز ہیں، اگر ہم ان کو الفاظ کو توڑیں پھوڑیں تو آخر میں ہمیں 3 حروف کا مجموعہ ملتا ہے، جس کو مادہ یا پھر روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ پھر آپ نے یہ 2 الفاظ سنے ہوں گے، صرف اور نحو، علم الصرف اور علم النحو۔ علم الصرف جسے انگلش میں کانجوگیشن بھی کہتے ہیں، اس علم میں کلمے کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو اس کے قاعدے علم الصرف میں بنائے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ ایک روٹ ورڈ لے لیں، روٹ ورڈ جیسے نون، صاد اور را۔ اب ان کو اگر ہم ایسے ہی ملائیں تو یہ نثر بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اگر ہم نون کے بعد الف لگاتے ہیں تو یہ ناصر بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید چینج کریں تو یہ منصور بھی بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے۔ تو روٹ ورڈز ہمارے پاس نون، صاد، رے ہی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس میں تغیر کر دیا تو اس لیے یہ سب کا سب آتا ہے علم الصرف یعنی کانجوگیشن میں۔ آن دی ادر ہینڈ علم النحو، جس کو انگلش میں سنٹیکس کہا جاتا ہے، اس علم کے مطابق کلمہ اور کلام کو صحیح طرح استعمال کرنے کے قاعدے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ کس حرف پر کب زبر، کب زیر اور کب پیش آئے گی۔ تو یہ سارا کا سارا علم النحو کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ جی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے حرف جس کو الف کہا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا حرف الف۔ اس میں ایک بات جو نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی الف کے اوپر حرکت آئے گی، جیسا کہ یہ گرین ٹک سے ظاہر کیا گیا ہے، تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔
جب الف کے اوپر کوئی حرکت آئی تو وہ حمزہ بن گیا، جیسا کہ اس مثال میں ہے قارا، تو یہ آخر میں الف کے اوپر زبر آ گئی، الف مفتوح ہو گیا تو یہ حمزہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر الف پر کوئی حرکت یا علامت نہ ہو تو پھر ہم اس کو بلا شبہ الف ہی کہیں گے، جیسے قال، قال میں یہ جو الف آ رہا ہے اس الف پر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں، اس لیے یہ الف کہلائے گا۔ اب ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ الف یعنی ایسا الف جس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے وہ کبھی بھی لفظ کے ابتدا میں نہیں آئے گا، یعنی کوئی بھی لفظ ایسے الف سے شروع نہیں ہوگا جس پر زبر زیر یا پیش ہے کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ایسے الف کی جس پر کوئی حرکت ہو، کوئی زبر، کوئی زیر یا کوئی پیش ہو۔ اچھا، اس لحاظ سے حرکت والا الف ہمارے پاس حمزہ کے نام سے آتا ہے، اور حمزہ کے دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی، حمزہ وصلی۔ حمزہ اصلی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حمزہ کی وہ قسم ہے، یعنی الف حرکت کے ساتھ جب آ جائے تو اس کی وہ قسم ہے جو کلام کے دوران برقرار رہے اور کسی بھی صورت اس کو حذف نہ کیا جائے، اس کو مس نہ کیا جائے، اور اس کو ہمیشہ پڑھا بھی جائے اور لکھا بھی جائے، تو اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کی وجہ سے اس کو حمزہ قطعی یعنی ایبسلیوٹ حمزہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ مثال دی گئی انزل الیک، اب اس پہ حمزہ پیش، حمزہ زیر، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ حمزہ قطعی یعنی حمزہ اصلی ایسا حمزہ ہے جو اپنی حالت کو برقرار رکھے۔ عام طور پہ حمزہ اصلی کو الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے، پھر اس پر زبر آئے، زیر آئے یا پیش آئے وہ ضرورت کے لحاظ سے قواعد کے مطابق لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح حمزہ وصلی، وصل ہی وہ لفظ ہے جس سے وصال نکلا، اور وصال کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑ دینا، ختم ہو جانا، تو وہ حمزہ جس کے اوپر حرکت تو ہو، کیونکہ یہ حمزہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الف کے اوپر حرکت تو ہے، لیکن کلام کے دوران اس کی حرکت وصال کر گئی، ختم ہو گئی، جیسا کہ هو اللہ الخالق البارئ یا هو الحی القیوم۔ اب اس سب میں دیکھیں یہ حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، لیکن اس کو اس کی حرکت حذف ہو گئی، وصال کر گئی، ختم ہو گئی، تو اس ایسے حمزہ کو جس کی حرکت وصال کر جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لفظ کی، کیونکہ کسی بھی زبان کی بنیاد لفظ پر ہوتی ہے۔ لفظ عربی زبان کا ایک میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہیں پھینکنا، جیسا کہ یہ مثال دی گئی اکلت التمر ولفظت النواہ، میں نے کھجور کھا لی، ولفظت النواہ، اور گٹک پھینک دی۔
پھینکنے ہی کی وجہ سے لفظ ایسی بات کو کہتے ہیں جو منہ سے باہر پھینک دی جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کلام کرنے سے پہلے الفاظ ہمارے غلام ہوتے ہیں اور الفاظ ادا کرنے کے بعد ہم الفاظ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ الفاظ اپنے منہ سے باہر پھینک دیے، تو اب ان پر ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی منہ سے نکلنے والی بات لفظ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ قاف میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو یہاں پہ قول سے اور لفظ سے تعلق صاف ظاہر ہے۔ اب لفظ کی دو بڑی اقسام، لیکن یہ دو بڑی اقسام آپ سمجھ لیجئے کہ عجم کے ہاں ہیں، عرب کے ہاں بھی کسی حد تک ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، دو بڑی اقسام ہم نے اردو میں بھی پڑھی ہوں گی۔ پہلی قسم ہے کلمہ، اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کلمہ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم عام طور پہ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ ہے کلمہ۔ کاف مفتوح ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، لام مکسور ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو کلمہ، کلمہ نہیں کلمہ۔ تو لفظ کی پہلی قسم ہے کلمہ، اور کلمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہو، جس میں معنی موجود ہوں، اور اس کا متضاد ہو گیا مہمل۔ مہمل وہ الفاظ جو بے معنی ہوں۔ اب اردو میں تو اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی کھا کر جانا، چائے شائے پی کر جانا۔ اب اس میں چائے تو کلمہ ہوا، شائے مہمل ہو گیا، روٹی کلمہ ہوا لیکن شوٹی مہمل ہو گیا۔ عرب کے ہاں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہوتا، اس لیے عرب کے ہاں مہمل ہے ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کلمہ کی۔ کلمہ میں آگے دو اقسام جو موجود ہیں وہ ہیں مفرد اور مرکب۔ مفرد ہم اردو میں عام ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فرد، جیسے علامہ اقبال کا شعر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو فرد اکیلے آدمی، اکیلے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مفرد وہ لفظ جو اکیلا ہی بامعنی ہو، جیسے رب۔ اب رب اکیلے ہی اپنا معنی رکھتا ہے، رسول یہ بھی اکیلا ہی اپنے معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گئے مفرد کلمہ۔ اب آ گیا مرکب۔ آپ نے کھانوں میں جس کو ہم آج کل عرف عام میں ریسیپی کہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک اس کو کھانے کی ترکیب کہا جاتا تھا۔ کھانے کی ترکیب اس لیے کہ کھانا بناتے ہوئے اس میں مختلف چیزیں شامل کی جاتی تھیں، ایک اکیلی چیز سے کھانا نہیں بنتا۔ جس کو ہم ریسیپی کہتے ہیں اس کو کھانے کی ترکیب کہا جاتا ہے۔ وہ ترکیب جو لفظ ہے وہ مرکب ہی سے اخذ شدہ ہے۔ مرکب یعنی ایسا کلمہ جو اکیلا کوئی معنی شاید نہ دے،
یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ دو یا دو سے زیادہ مفرد کلمات مل کر مرکب صورت کا کلمہ بناتے ہیں. جیسا کہ ہم خانہ کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ. اب بیت کا مطلب ہو گیا گھر، اللہ کی ذات رب کریم. تو اب بیت بھی مفرد کلمہ، اللہ بھی مفرد کلمہ، لیکن بیت اللہ کا گھر ایک مرکب صورت ہو گئی کلمہ کی. اسی طرح ہم قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں. اب کلام اٹ سیلف مفرد کلمہ اور اللہ کا اسم گرامی. تو کلام اللہ کا کلام ایک مرکب صورت بن گئی کلمہ کی. تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، لفظ ہر وہ چیز جو منہ سے نکلے، کلمہ بامعنی لفظ، مہمل جو عرب کے ہاں نہیں ہوتا لیکن باقیوں کے ہاں ہے تو مہمل بے معنی لفظ. کلمہ کی آگے تقسیم مفرد اور مرکب. مفرد اکیلا، مرکب دو یا دو سے زائد مفرد کلمات کا مجموعہ. اب ہم فی الحال مفرد کلمے کی بات کرتے ہیں. مفرد کلمہ آگے ہمارے پاس اسم، فعل اور حرف میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اردو گرامر پڑھتے ہوئے بھی یہی 3 الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. مفرد کلمہ میں سب سے پہلے اسم، اور اسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام یا چیز کا نام. کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. جیسے اسد، جیسے جگہ مکہ، جیسے کوئی چیز کتاب. تو یہ اسم ہے. فعل جیسا کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں کسی کام کا کرنا، ہونا، یا تیسرا ہم کہتے ہیں سہنا. اب کرنا ایسا کام جس میں کام کرنے والا موجود ہے. اسد نے خط لکھا، اس میں کام کیا جا رہا ہے. کام کا ہونا، دروازہ بند ہوا، اس میں دروازہ بند کرنے والا کا ذکر نہیں، اس لیے کام ہو گیا. اور کام سہنا، اس میں ہمارے پاس کسی شخص پر کوئی کام ہو رہا ہے تو ایسا کام جو کسی پر ہو رہا ہے. تو یہ سب کا سب آ گیا فعل میں. نام، کام اور حرف کی خاصیت ویسے تو اردو میں ہم دیکھتے ہیں کا، میں، پر، اور کسی حد تک اردو میں بھی اور عربی میں مکمل طور پر حرف اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جہاں کہیں حرف آئے گا تو وہاں اسم اور فعل کا آپس میں تعلق ظاہر کیا گیا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.